اتھا اتنے زیادہ قرآن پاک تے پین دے سارے ہر جگہ تے قرآن پاک سارے کھلرے پین جگہ جگہ ادرا یار چکی یا نال بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کے ضعیف اوراق، قرآن مجید کے پرانے بوسیدہ اوراق کو محفوظ کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ کیا قرآن مجید کے ضعیف بوسیدہ اوراق کو پانی میں بہا دینا بہتر ہے، یعنی دریاؤں میں یا نہروں میں بہا دینا بہتر ہے، یا قرآن مجید کے بوسیدہ اوراق کو آگ لگا کر جلا دینا بہتر ہے؟ یہ ایک سوشل میڈیا پر سوال بھی چل رہا ہے اور کچھ لوگوں نے ہم سے یہ سوال بھی کیا ہے، اور بعض لوگوں نے جلانے کا بھی فتویٰ دیا ہے، اور صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے۔ وہ حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 4987۔ میں یہ حدیث آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ اس وقت حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل شام کے ساتھ مل کر ارمینیا اور آذربائیجان کی فتح کے لیے اہل شام سے مل کر جہاد کر رہے تھے۔ تب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے قرآن مجید پڑھنے میں اختلاف سے گھبرا گئے۔ پس حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے امیر المومنین، اس سے پہلے کہ یہ امت کتاب میں یعنی قرآن میں یہود و نصارہ کے اختلاف کی طرح اختلاف کرنے لگیں، آپ اس کا تدارک کر لیجئے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ پیغام بھیجا کہ آپ ہمارے پاس وہ مصحف بھیج دیں، ہم اس کے موافق مصاحف لکھیں گے، پھر ہم اس کو آپ کی طرف واپس کر دیں گے۔ پس حضرت ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مصحف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیج دیا۔ پھر حضرت زید بن ثابت، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت سعید بن عاص اور حضرت عبد الرحمن بن حارث بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم دیا کہ وہ اس نسخہ کے موافق مصاحف لکھیں۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 قریشی صحابہ سے یہ کہا کہ جب تمہارا اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کسی لفظ میں اختلاف ہو تو تم اس لفظ کو قریش کی زبان کے موافق لکھنا، چونکہ قرآن مجید قریش کی زبان پر نازل ہوا ہے۔ سو انہوں نے اسی طرح کیا، حتیٰ کہ جب انہوں نے مصحف میں اس مصحف کے موافق لکھ لیا تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مصحف حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف واپس کر دیا۔ پھر انہوں نے تمام شہروں میں اس مصحف کی نقل بھیج دی جس کو انہوں نے لکھا تھا، اور یہ حکم دیا کہ اس کے سوا قرآن مجید کے ہر صحیفے کو یا مصحف کو جلا دیا جائے۔ اسی طرح امام ابو داؤد نے اپنی سند صحیح کے ساتھ ایک روایت کو بیان کیا ہے کہ حضرت سوید بن غافلہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے فرمایا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق سوائے خیر کے اور کچھ نہ کہو۔ پس اللہ کی قسم انہوں نے جو مصاحف مرتب کیے ہیں وہ ہماری ایک جماعت کے مشورے سے کیے ہیں،
اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تمام صحابہ کرام کو اور قیامت تک امت کے لیے جو ایک صحیفے کو منتخب کیا تھا اور اسی پر تمام امت کو متفق کیا تھا، اس کی بھی ایک وجہ تھی۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میری قرات تمہاری قرات سے بہتر ہے اور یہ بات کفر کے قریب ہے۔ ہم نے کہا کہ پھر آپ کی کیا رائے ہے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میری رائے یہ ہے کہ میں تمام لوگوں کو ایک مصحف پر جمع کر دوں، پھر نہ کوئی فرق رہے گا اور نہ ہی کوئی اختلاف رہے گا۔ تو اس پر تمام صحابہ کرام نے، جو اس وقت صحابہ موجود تھے، تمام نے کہا ہم اس پر اتفاق کرتے ہیں۔ چنانچہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قرآن مجید کے صحائف کو جلانے کا حکم دیا تھا، وہ ایک فتنے کو ختم کرنے کے لیے، چونکہ دین اسلام آہستہ آہستہ پھیل رہا تھا، عرب سے نکل کر عجم کی طرف آ رہا تھا، اور قرآن مجید 7 لغات میں نازل ہوا تھا، اور اگر وہ 7 لغات آج موجود ہوتی تو قرآن مجید کے پڑھنے میں، قرات کرنے میں اختلاف بڑھ جاتا۔ اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو ایک ہی صحیفے پر متفق کیا تھا، اور اسی ایک صحیفے کے مطابق جو لغت قریش پر نازل ہوا تھا، اسی کے مطابق آپ نے سارے قرآن مجید کو سارے عرب میں اور عجم میں پھیلا دیا تھا، اور باقی تمام صحیفوں کو آپ نے جلانے کا حکم دیا تھا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حکم جو تھا، یہ عمل جو تھا، آپ کا یہ عمل جلیل القدر صحابہ کرام کی موجودگی میں تھا۔ لیکن جس دور میں ہم بیٹھے ہیں، آج کے دور میں یہ زمانہ پرفتن زمانہ ہے، پرفتن دور ہے۔ آج کے زمانے میں اگر کوئی شخص قرآن مجید کے پرانے صحیفے کو آگ لگا کر جلانا چاہتا ہے تو اس سے فتنہ کھڑا ہوگا، اس سے جھگڑے ہوں گے، لڑائیاں ہوں گی، اور ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم نے کئی بار سنا ہے، خود دیکھا بھی ہے کہ ایک شخص نے قرآن مجید کو آگ لگائی تو اس کو لوگوں نے قتل کر دیا، اور یہ شور کر دیا کہ اس نے قرآن مجید کی توہین کی ہے، قرآن مجید کو جلایا ہے۔ لہٰذا اس زمانے کو اور اس زمانے کو بڑا فرق ہے۔ اس زمانے میں جلیل القدر صحابہ کرام موجود تھے، اور وہ تمام کے تمام اہل علم تھے، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دیا تھا، جن کی تربیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، اور اس وقت خلیفہ رسول حضرت عثمان غنی موجود تھے، اور خلیفۃ المسلمین سیدنا حضرت مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جیسی جلیل القدر شخصیت موجود تھی۔ تو اس وقت کسی نے بھی کوئی اختلاف نہیں کیا، کسی نے بھی کوئی فتویٰ نہیں دیا، اور کوئی جھگڑا بھی نہیں ہوا۔ لیکن آج کے دور میں جھگڑا ہوگا، فتنہ ہوگا۔ لہٰذا آج کے دور میں قرآن مجید کا پرانا صحیفہ، پرانا جو نسخہ ہو، جو ضعیف ہو یا بوسیدہ اوراق ہوں، ان اوراق کو جلایا بھی نہ جائے۔ اور آج کے دور میں قرآن مجید کے پرانے صحیفوں کو جو ضعیف ہو چکے ہوں، ان کو نہ کسی نہر میں بہائیں، جیسے آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہے کہ جب پانی خشک ہو جاتا ہے تو پھر وہ اوراق اڑ رہے ہوتے ہیں، ان کی بے ادبی ہوتی ہے، توہین ہوتی ہے۔ لہٰذا نہ جلایا جائے، نہ پانی میں ڈالا جائے، بلکہ بہترین کام یہ ہے، بہترین طریقہ یہ ہے قرآن مجید کے پرانے اوراق کو محفوظ کرنے کا، وہ یہ ہے کہ ہر علاقے میں، ہر شہر میں ایک قرآن محل تیار کیا جائے، تو پرانے اور ضعیف اوراق کو اس قرآن محل میں جمع کرا دیں، اور یہ محفوظ کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ یا پرانے اور ضعیف اوراق کو کسی صاف پاک کپڑے میں لپیٹ کر، شاپر میں لپیٹ کر، قبرستان میں جا کر قبر بنا کر اس کے اندر دفن کر دیں، یہ بھی ایک طریقہ، بہترین طریقہ ہے۔ اور اس قبر کے اوپر نشان بنا دیں، جس طرح میت کی قبر پر کوہان بناتے ہیں، تاکہ اس کے اوپر کوئی قدم پاؤں وغیرہ نہ رکھے۔ لیکن قرآن مجید کے بوسیدہ اوراق کو نہ جلایا جائے اور نہ ہی کسی دریا میں یا نہر میں ڈالا جائے، بلکہ اس کا بہترین طریقہ جو میں نے عرض کیا ہے کہ ہر علاقے میں، ہر شہر میں ایک قرآن محل تیار کروا لیا جائے، پرانے اور ضعیف اوراق اسی قرآن محل میں جمع کرا دیں، یہ بہترین طریقہ